پچھلی مبارک آیات میں ہم نے مختلف انبیاء کرام کا مختصر تذکرہ پڑھا، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے کچھ خاص صفات کو بیان کیا۔ پھر انہی انبیاء کرام کی اولاد میں سے، انہی کی قوموں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضائع کیا اور اس زندگی کو ایک امتحان سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کرنے کی بجائے اپنی خواہشات اور اپنی امیدوں کو پورا کرنے میں لگ گئے، اپنے خوابوں اور اپنے پلان ان کی تکمیل میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور اپنی کامیابیاں اور اپنے انعامات حاصل کیے، تو یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی امیدوں کے راستے کو اختیار کیا، تو وہ اپنی اس گمراہی کا انجام بہت جلد دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا۔ تو مسلمان معاشرے میں سب سے پہلی کمزوری جو آتی ہے وہ نماز میں سستی، نماز میں غفلت، نمازوں کو قضا کرنا، پھر اس کے بعد نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دینا اور اس پر احساس بھی نہ ہونا۔ مہینوں کے مہینے گزر جائیں، انسان نماز نہ پڑھے، پھر اسے احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ سب سے پہلی تباہی جو ہے اس صورت میں آتی ہے۔ باقی احکامات میں کمی اور سستی اور کوتاہی اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جو اس راستے پر چل پڑے، ایک تو وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے چلے گئے گمراہی، نافرمانی اور غفلت کے راستے پر، وہ تو اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی موقع پر، زندگی کے کسی موڑ پر کسی کو احساس ہو گیا اور اس نے اپنی نافرمانی سے، اپنی غفلت سے توبہ کر لی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سابقہ انبیاء کرام ان کی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا، ان کی اتباع، پاسداری اور پابندی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، ان کی محنت کو، ان کے اعمال کو قبول کر کے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کمزور آدمی اپنی محنت کا پورا پھل نہیں پاتا، مالدار، طاقتور اور دولت مند طبقہ غریب، کمزور اور مزدور سے سخت کام لیتا ہے، لیکن اس کی مزدوری اور اس کا بدلہ اسے کم سے کم دیتا ہے، دینے کی کوشش کرتا ہے۔
تو کیا وہ لوگ جو دین کے اعتبار سے دنیا میں کمزور رہ گئے، پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، ایمان اور عمل کے راستے پر چل پڑے، کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہاں پر کسی کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا، کسی کی محنت ضائع نہیں کی جائے گی، کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر دنیا میں جن لوگوں کو ظاہری کامیابی مل جاتی ہے اور وہ اپنی ظاہری کامیابیوں کو اپنا کمال سمجھ کر اپنی ان کامیابیوں پر اترانے اور فخر کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ آخرت کی محنت، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں رکھا نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ تو ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری محنت کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اس کے برابر کے لوگ وہ دنیا میں محنت کر کے بڑی بڑی ترقیاں اور ظاہری طور پر بڑی بڑی کامیابیاں، بڑے بڑے مکانات، بڑی دکانوں، بڑے کاروبار کے مالک بن گئے، جبکہ یہ شخص اپنی آخرت کی محنت کر رہا ہے، یہ زیادہ وقت دنیا کو اس طرح نہیں دے سکا جس طرح وہ نہا دھو کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے دوسرے لوگ۔ تو ان حالات میں جب ساتھ والے دینداری کی فکر چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر نہا دھو کر ہاتھ دھو کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور دنیا کی ظاہری کامیابیاں حاصل کر لیں، اور یہ شخص اپنی عبادات، اپنی اطاعات کی وجہ سے دنیا کو وہ ٹائم نہیں دے سکا جو انہوں نے دیا، تو دنیا میں اسے طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور مالدار لوگ آخرت کے حوالے سے غرباء کو نا امید کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ غریب آدمی، مزدور آدمی، ملازم آدمی روزہ رکھنے کی بات کرے تو مالک اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کام میں سے نماز کے لیے چھٹی مانگے، مالک اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی کوشش کرے تو مالدار طبقہ ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے کہ کہاں گئی تمہاری محنت، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی تسبیحاں کہاں گئیں، عزت تو ملی نہیں تجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ کافی نہیں ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کر رکھا ہے جو رحمان ہے، جس نے ان مالداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی۔ یہ اللہ کے مخلص بندوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، رحمان اس کے باوجود ان کو پکڑتا نہیں ہے، اور تمہارے اعمال، تمہاری محنت آخرت کی، اس کا ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ان کی نظروں سے اوجھل ہے، یہ دنیا کی ظاہری کامیابیوں کو دیکھ کر اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اپنے رحمان کے وعدے پر یقین رکھو، اور جو اس کا وعدہ ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر پورا ہو جائے گا، اور یہ اپنی کھلی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ لیں گے۔ تو وہ چیزیں
جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں قربانی اور ایثار کے راستے پر چلنے کی وجہ سے جو باتیں، جو تانے لوگوں کے سننے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پر تمہارے لیے عزت اور اکرام کا مقام ہوگا، وہاں پر تمہارے لیے سلامتیاں ہوں گی، وہاں پر تمہیں جھک جھک کر سلام کیا جائے گا، اور وہاں پر تم جہاں بھی جاؤ گے، جس طرف بھی جاؤ گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیع رزق کا انتظام کیا جائے گا۔ وہاں پر یہ کمیاں تمہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، بس شرط صرف یہ ہے کہ اپنے رحمان رب کے وعدوں پر یقین کر لو کہ وہاں پر اس طرح کی تانا زنی سننے کو نہیں ملے گی۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، ہر قدم پر، ہر موڑ پر، اپنے زندگی کے ہر عمل میں فیصلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھے گا، تقوی کی راس زندگی اختیار کرے گا، وہ وارث ہے، اس کی وراثت اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو دنیا میں دینداروں کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں، ان میں ایک معاملہ کہ وہ اکثر امتحان اور آزمائش کے مقام پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک امتحان کے بعد اس کا اجر ان کا محفوظ کرنے کے بعد ان کو دوسرے امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت ہے، وہ نافرمان بھی ہیں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں اللہ کا حکم بھی نہیں توڑتا، میں حرام کی طرف بھی نہیں دیکھتا، میں اللہ کے حقوق سارے پورے کرتا ہوں، اس کے باوجود ایک امتحان ختم ہوتا ہے، اس سے نکلتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک امتحان میں کامیابی کے بعد جب اس کا انعام محفوظ ہو جاتا ہے، بہت اونچا مقام محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس سے بڑا امتحان رکھ دیتے ہیں کہ لے میرے بندے، پہلے کا انعام تیرا محفوظ ہو گیا، جب تو اپنے وعدے پر آئے گا آ کے خوش ہو جائے گا، اب یہ اگلا امتحان ہے، یہ بھی پاس کر لے، اب یہ اگلا امتحان ہے، یہ بھی پاس کر لے، اب یہ اگلا امتحان ہے، یہ بھی پاس کر لے۔ تو اس کی مثال ہم لے لیں، ایک طالب علم استاد کے ہوم ورک سے پریشان ہو کر، ٹیسٹوں سے پریشان ہو کر، ہر سال شہمائی سمائی امتحانات سے پریشان ہو کر سکول چھوڑ دے، جی مجھ سے اتنی پریشانیاں اور پابندیاں نہیں ہوتی، اور دوسرا ہر تیسرے دن ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہو اور اس کا مذاق اڑائے، آپ چنگے رہ گئے، جان چھڑا لی، ہر روز ٹیسٹ دے پھر دینے، ہر سال امتحان دی ٹینشن ہوں انہوں نے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ہر امتحان کے بعد ان کا درجہ کامیابی کے بعد بڑھ رہا ہے۔ پہلے کے امتحان کے بعد یہ دوسری کے امتحان میں تو بیٹھیں گے، جب دوسری کے امتحان ہوا تو تیسرے کے درجے کے امتحان میں تو بیٹھنا پڑے گا اگر آگے مقام لینا ہے۔ تو اگر 10 سال امتحانات دیے تو آگے پھر انٹر کے امتحانات کے لیے تیاریاں تو ہوں گی نا۔ تو یہ تو سلسلہ جو جتنے امتحانات عبور کرتا چلا جائے گا، اب وہ بندہ جس نے پہلے 2 سال میں بھی جان چھڑا لی اور وہ مذاق اڑاتا رہے، لو جی آپ 15-20 سال پہلے جان چھڑانے سے ہجے تک امتحان دینا پھر رہا ہے۔ تو دیندار کا، اللہ تعالیٰ کے وفادار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک امتحان میں جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر اور انعام محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے کوئی اور امتحان دے دیا جاتا ہے، لے بھی تو اس کی تیاری کر لے اور کما لے اور درجہ اپنا اونچا کر لے اور ڈگری لے لے، جب آئے گا تو مزے کرے گا، جب آئے گا تو مزے کرے گا، چند دن کی زندگی، یہ فیوچر بن رہا ہے، برائٹ فیوچر بن رہا ہے، یہ روشن مستقبل بن رہا ہے ہر ایک امتحان کے۔ تو اس لیے
اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں چیک کریں کہ میرا کوئی معاملہ لوز تو نہیں ہے کسی طرح سے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اپنی کمزوریوں پر استغفار کرنے کے بعد بھی اگر چھوٹے چھوٹے امتحانات سامنے ہوں تو اسے خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو مطمئن رکھا جائے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے اس امتحان کو کامیاب کیا جائے۔ ہاں آسانی ضرور مانگی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو امتحان جو آزمائش آپ مجھ پر ڈالیں وہ میری بہتری کے لیے، میرے مقامات کی بلندی کے لیے ہو تو میرے لیے اس میں آسانی کر دے۔ باقی امتحانات سے ڈرنا یا پریشان ہو کر اس راستے کو چھوڑ دینا یہ پھر کامیاب لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیت میں بیان کی کہ جو بھی معاملہ، جو بھی امر تمہارے لیے نازل ہوتا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ کو میری تسبیحاں بھول گئیں، میری نمازیں بھول گئیں، میرے وظیفے اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوئے، جو میرے امتحان نہیں ختم ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، میری نظر میں ہو، تمہارا ہر معاملہ یہ تمہارے رحمان رب کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آسمان و زمین کے درمیان جو جتنا نظام ہے اس کا مالک ایک وہی ہے، ہاں جو اس کی طرف سے احکام ملے ہیں اس کی پاسداری کرتے چلے جائیں اور اس کے راستے میں آنے والے رکاوٹوں اور مشکلات پر صبر کر کے اس پر قائم رہیں، بس آگے کامیابیاں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 65 تک ان کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ آخری 5-7 منٹ میں ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔